سلطان صاحب نے ساری زندگی سعودیہ میں مزدوری کی اور اپنی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھائی کے بچوں کو پالتے رہے، اور جب بیوی کہتی یتیم خانے سے بچہ گود لے لیتے ہیں تو سلطان صاحب کہتے کہ بھائی کے بچے بھی تو ہماری ہی ہیں، اور اس نے سب کو پڑھا لکھا کر سعودیہ سیٹ کر دیا اور خود بیمار ہو کر گھر لوٹے تو اسی بھائی نے ان کی خبر تک نہ لی اور ان کا گھر بھی چھین لیا، تو وہ کرائے پر بیماری کے ساتھ ساتھ افلاس میں زندگی گزارنے لگے۔ کافی عرصہ بعد بھائی کے بیٹوں کی شادی تھی، اور جب انہیں چچا کہیں نظر نہ آیا تو وہ اسے بلانے کے لیے ان کے گھر گئے، تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پورے گھر میں شور سا مچا ہوا تھا۔ سلطان صاحب کی سعودیہ سے کال آئی ہوئی تھی۔ باری باری سب فون جھپٹ کر ان سے بات کرنا چاہتے تھے۔ سلمان صاحب کے چھوٹے بھائی عمران کی پوری فیملی سلمان کی دیوانی تھی، اور ہوتی بھی تھی کیوں نہ۔ سلمان ہر مہینے ایک موٹی رقم جو ان کے اکاؤنٹ میں بھیجا کرتے تھے۔ عمران کے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں، مگر بدقسمتی سے سلمان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ عمران کے بچوں کو ہی اپنے بچہ سمجھ کر وہ انہیں پال رہے تھے، اور ان کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی بیوی کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں چھوڑ کر سلطان نے خود سعودیہ کی راہ نکال لی، کیونکہ وہاں اچھی نوکری تھی اور یہاں پاکستان میں گزارا مشکل تھا۔ اسے سعودیہ میں سیٹ ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ وہاں سے ہر ماہ اچھی خاصی رقم پاکستان بھیجا کرتے تھے۔ اس وقت بھی عمران نے کاروبار میں نقصان کی اطلاع دے کر سلمان سے مزید رقم طلب کی، تو اس کے بڑے بھائی نے فون جھپٹ لیا۔ چاچو چاچو میری بات سنیں، میری اسکول میں اب کام زیادہ ہونے لگا ہے، مجھے ایک اچھا سا لیپ ٹاپ چاہیے، وہ لاڈ سے اپنے چچا سے فرمائش کر رہا تھا۔ دوسری جانب ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے سلمان صاحب تھکاوٹ سے مسکرا دیے۔ آج ان کی ڈیوٹی کچھ زیادہ ہی لمبی تھی۔ وہ 24 گھنٹے کی شفٹ کر کے اپنے کوارٹر میں واپس آئے تھے۔ بھتیجے کی یہ پیاری بھری باتیں سن کر، فرمائش سن کر چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی، اور اولاد نہ ہونے کا کرب بھی کیسا ہوتا ہے، دوسروں کے بچوں کے منہ سے نکلی ہر بات مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کیوں نہیں میری جان، میں آپ کے بابا کو پیسے بھیجوں گا اور ان سے کہوں گا کہ وہ میرے پیارے بیٹے کو لیپ ٹاپ دلوائیں۔ سلمان کی بات پر بھتیجے نے خوشی سے اچھلتے ہوئے فون دوسرے بھائی کو دے دیا، اور وہ اپنی فرمائش بتا رہا تھا۔ باری باری سب نے مہنگے تحائفوں کی فرمائش کی۔ قطار میں لگی ہوئی ابھی عمران کی بیوی باقی تھی۔ اس نے حال ہی میں جیولری کے سیٹ گولڈ کا سیٹ پسند کیا تھا، لیکن اس کو دینے کے لیے پیسے عمران صاحب کی جیب سے نکلوانا چاہتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ موٹی اسامی تو سعودیہ میں بیٹھی ہے، اصل رقم وہاں سے ہی آئے گی۔ اس وقت بھی وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے سلمان صاحب سے رقم کا مطالبہ کر چکی تھی۔ دور کچن کے اندر چولہے کے سامنے کھڑی رضیہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور اس کے دوپٹے میں جذب ہو گیا۔ سلمان اس کا شوہر تھا۔ کتنی بدقسمت کی بات تھی کہ دونوں میاں بیوی بالکل ایسی زندگی گزار رہے تھے جیسے دنیا میں ان کی ضرورت صرف ان کے خدمات کے لیے ہو۔ رضیہ سارا دن کچن کے کام کرتی تھی، پورا گھر سنبھالتی، اور بدلے میں اسے صرف یہاں رہنے کے لیے چھت میسر تھی۔ شوہر تو کب کا سعودیہ چلا گیا تھا، جو پلٹ کر صرف 1-2 ماہ کے لیے ہی آتا تھا، اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری تو صرف عمران کا گھر سنبھالنے کی تھی۔ کاش میرے بھی بچے ہوتے تو زندگی کا کوئی مقصد تو ہوتا، ایک فیملی ہوتی۔ سلمان اسی بچوں کی خاطر پلٹ کر پاکستان واپس آ جاتا۔ رضیہ کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، اور اس روز اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی فیملی بنائے گی۔ اگر اللہ نے اولاد نہیں دی تو کیا ہوا، دنیا میں کئی بچے ایسے ہیں جنہیں والدین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ سلمان سے بچہ گود لینے کی بات ضرور کرے گی۔ سب نے اپنی اپنی فرمائش کی تو سلمان نے رضیہ سے بات کروانے کا کہا۔ بڑے ہی بھجے دل سے رضیہ کی جیٹھانی نے اسے آواز دی اور وہ لپک کر فون تک آ گئی۔ رضیہ نے فون کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سلمان سے کہا کہ سلمان، ہم کب تک ایسے ہی اکیلے زندگی گزاریں گے؟ اب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اب ہم ایک بچہ گود لے لیں۔ اللہ نے اگر ہمیں اپنی اولاد نہیں دی تو کب کا
دے دیتا، مگر شاید ہمارے نصیب میں اپنی اولاد نہیں ہے۔ اگر آپ حامی بھریں تو میں یتیم خانے سے ایک بچہ ہی لے لیتی ہوں جو ابھی پیدا ہوا ہو، تاکہ اسے والدین بن کر پالے۔ رضیہ بڑے چاؤ سے پوچھ رہی تھی، مگر دوسری جانب موجود سلمان کو اچانک ہی غصہ آ گیا اور رضیہ پر برس پڑا۔ اس نے کچھ ہی دیر پہلے بھائی اور اس کے بچوں سے بات کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب بھائی کے 5 بچے موجود ہیں تو پھر کیا پرایا بچہ گود لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی ان کے بچے رضیہ اور سلمان کے بھی تو ہیں۔ یہ سلمان کا کہنا تھا۔ رضیہ ہکا بکا فون کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سلمان کی باتیں سننے کی اور سلمان کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں عمران کا گھر میں کیسا سلوک ہے۔ عمران کے بچے وہ تو سیدھے منہ اس کے چچی کو بلاتے ہی نہیں، مگر سلمان سے یہ سب کچھ کہنا فضول تھا۔ رضیہ کو سخت سنا کر فون بند کر دیا۔ رضیہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ دن پر لگا کر اڑتے گئے۔ رضیہ کے بالوں میں چاندی چھلکنے لگی اور پردیس میں بیٹھا سلمان بھی کام کے دوران بار بار کھانسنے لگا۔ آنکھوں کی بینائی تو کمزور ہو چکی تھی، ٹی بی بھی موذی مرض میں جکڑ گیا۔ انہی دنوں عمران نے اپنے آفس میں بیٹھا سلمان کا کال کی اور لہجے سے پریشان لگ رہا تھا۔ سلمان نے چھوٹے بھائی کی آواز میں پریشانی دیکھی تو اس سے رہا نہ گیا۔ کیا بات ہے عمران، آج تم کچھ بھوجے سے ہو تو گھر کے بجائے آج آفس کے نمبر سے کال کیوں کی ہے؟ سلمان کی بات پر عمران نے پریشانی سے سلمان کو بتایا کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لحاظ سے بہت پریشان ہے۔ سلمان جو پیسے دیتے ہیں اسے گھر کا خرچ تو بخوبی چلتا ہے، مگر بچوں کی کالج اور یونیورسٹی کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سنا تھا کہ سلمان صاحب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے عمران سے یہ کہا کہ وہ بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے پیسوں کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ عمران مسکرا دیا۔ اسے پتہ تھا کہ سلمان صاحب کی جانب سے اسے ایسا ہی جواب سننے کو ملے گا۔ فون بند کرتے ہی سلمان صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور چپکے سے بینک کے اکاؤنٹ میں چل دیے۔ انہوں نے اکاؤنٹ میں اپنے بڑھاپے کے لیے اچھی خاصی رقم رکھی تھی، تاکہ رقم جس سے وہ اپنا و رضیہ کا مستقبل سنوار سکے۔ اولاد تو کوئی نہیں تھی۔ انہیں سوچا کہ وطن واپس جا کر وہ رضیہ کے لیے ایک اچھا سا گھر خریدیں گے، ایک گاڑی خریدیں گے اور اپنی باقی زندگی اسے سکون سے گزاریں گے۔ لیکن بھائی کی پریشانی کے آگے ان کی ایک خواہش بے سود تھی۔ انہوں نے اکاؤنٹ میں موجود رقم کا پتہ کیا اور اتنی ہی رقم جتنی عمران کو چاہیے تھی تینوں بیٹوں کے اعلیٰ تعلیم کے لیے، کل رقم کا حساب لگا کر سلمان نے وہ ذرائع عمران خان کے پاس بھیج دیا۔ عمران تو خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اگلے ہی ہفتے اس نے تینوں بیٹوں کو اعلیٰ کالج اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا۔ عمران کے بیٹے اب اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ زندگی اسی رفتار سے چلنے لگی تھی۔ انہی دنوں سلمان کو رضیہ کی جانب سے ایک کال موصول ہوئی۔ رضیہ کی آواز میں مایوسی جھلک رہی تھی۔ سلمان کو اندازہ ہو گیا کہ آج پھر گھر میں کوئی خاص بات ہوئی ہے۔ رضیہ اور عمران کی بیوی کی آپس میں ذرا بھی نہیں بنتی تھی۔ اس وقت بھی سلمان کی پوچھنے پر رضیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بتاؤں آپ کو سلمان، میری حیثیت تو اس گھر میں صرف نوکرانیوں جیسی ہے۔ سارا دن میں گھر کے کام کرتی رہتی ہوں اور بھابھی تو خود کچھ نہیں کرتی اور بچوں کا بہانہ بنا کر سارا وقت مصروف رہتی ہیں۔ مجھے الگ گھر چاہیے۔ کم از کم اتنا عرصہ باہر رہنے کے بعد آپ مجھے چھوٹا سا تو گھر بنا دے سکتے ہیں۔ بات کے اختتام پر رضیہ کا لہجہ تلخ سا ہو گیا تھا۔ سلمان صاحب کو اپنے آپ پر شرم سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اتنے سال ہو گئے انہیں پردیس میں کام کرتے ہوئے، انہوں نے اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ نہ خریدا تھا اور جانتے تھے کہ آنے والے چند وقتوں میں عمران کے بچوں کی شادی ہو گئی تو ابا کا آبائی گھر کم پڑ جائے گا۔ اب یہ ضروری نہیں بھی تھا کہ انہیں اپنی بیوی کے لیے علیحدہ گھر بنا لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے رضیہ کو تسلی دی اور عمران سے کہا کہ رضیہ کے لیے ایک الگ گھر بنوائیں۔ رضیہ کا فون بند ہوتے ہی انہوں نے عمران کو فون کیا۔ حسب عادت عمران نے آگے سے بحث شروع کر دی۔ رضیہ کو ان سب کے ہوتے ہوئے بھلا الگ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اگر رضیہ الگ گھر میں چلی گئی تو رقم میں غیر معمولی حد تک کمی آ جائے گی، مگر اس بار سلمان بضد تھے اور چاہتے تھے کہ رضیہ کے لیے الگ رہائش کا بندوبست ہو جائے۔
عمران ہوشیار تھا، اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سلمان کے سامنے ایک آئیڈیا رکھا۔ اس نے کہا کہ وہ رضیہ کو اوپر والی منزل پر گھر بنا کر دے دیتے ہیں، جہاں وہ اپنی علیحدہ رہائش رکھ لے، کھانا پینا اور کچن سب علیحدہ کر لے، باقی ایک اکیلی عورت کا تنہا رہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ آخری بات تو سلمان صاحب کو دل کی لگی تھی، اور خود تو وہ پردیس میں ہوتے تھے، پھر رضیہ کا اب وقت وہاں خیال کون رکھتا۔ انہوں نے رضیہ کو فون کر کے عمران کی بات بتائی تو وہ ایک ٹھنڈا سانس لے کر رہ گئی، لیکن چلو یہ بھی غنیمت تھا کہ ایک علیحدہ رہائش تو اس کے حصے میں رہی۔ کچھ ہی عرصے میں گھر کا کام شروع کر دیا گیا۔ سلمان لمبی لمبی رقمیں بھیجتا رہا اور عمران ان میں سے آدھا پیسہ گھر کی تعمیر پر لگاتا اور آدھا اپنی جیب میں ڈال لیتا۔ آخر کار اس نے اوپر کی منزل پر رضیہ کو جگہ بنا کر دے دی۔ رضیہ نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا اور اپنے اوپر کی منزل پر شفٹ ہو گئی، مگر اب بھی تو اصل داستان شروع ہوئی تھی۔ عمران کے بڑے دونوں بیٹے یونیورسٹی سے فارغ ہو گئے۔ بیٹوں کی شادی کی باری جب بھی آتی تو لڑکی والے رشتے سے انکار کر دیتے، اور بالکل ہی جائز انکار کرتے، کیونکہ عمران کے بڑے دونوں بیٹے انتہائی درجے کے نکٹو تھے، ان سے کوئی کام کاج نہ ہوتا تھا۔ عمران نے اچھا خاصا کاروبار سیٹ کر رکھا تھا، اس نے پورا زور لگا دیا کہ بچے کاروبار کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں، لیکن دونوں لڑکے 11 سے پہلے بیدار ہی ہو جاتے تھے۔ اسی کشمکش میں پورا ایک سال بیت گیا۔ انہی یونیورسٹی سے فارغ ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا۔ انہی دنوں سلمان صاحب کی پردیس میں طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ ایک روز انہوں نے جب عمران کو فون کیا تو بری طرح سے کھانس رہے تھے۔ عمران نے ان کی طبیعت کی سرسری سے پوچھا اور سلمان صاحب نے بے اختیار بول اٹھے، عمران اب میں سعودیہ میں نہیں رہ سکتا، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ میں یہاں پر علاج کروا تو رہا ہوں، لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بیماری ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ پرانی ٹی بی ایک دفعہ بھی کنٹرول پھر لوٹ آئی تھی، اور میں وطن واپس آنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھ سے مزید کمائی نہیں ہوتی۔ واپس آ کر اپنا خاندانی کاروبار سنبھالوں گا، بس میں اگلے ہی ہفتے کی سیٹ کروا رہا ہوں۔ سلمان کی بات پر عمران کے چھکے چھوٹ گئے۔ ابھی تو اس نے بھی کچھ کروانا تھا، مگر بھائی تو واپس آ رہا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد عمران کو کچھ سمجھ آیا۔ اس رات وہ گھر آیا تو پریشان تھا۔ بیگم نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو پوچھنے لگی، کیا بات ہے عمران، آج کچھ پریشان ہو؟ تو کہنے لگے کہ بیگم کے پوچھتے ہیں عمران پھٹ پڑا، کیوں پریشان ہو؟ سلمان بھائی واپس آ رہے ہیں اور ابھی تک دونوں بچوں کا کاروبار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے آتے ہی سارا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے، اور یہ دونوں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ چھوٹا والا ویسے ہی نشے میں لگ گیا ہے اور اس کا کوئی حال نہیں رہا۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ عمران ماتھے پر ہاتھ مسلتا ہوا رہ گیا۔ بیوی بولی کہ ہوشیار تھی، کچھ دیر تو سوچتی رہی اور پھر بولی کہ بھائی جان اتنی اچھی نوکری چھوڑ کر واپس آ رہے ہیں، ایسے شیخ تو قسمت والوں کو ملتا ہے جیسا انہیں ملا ہے۔ سلمان بھائی سے کہیں کہ ہمارے دونوں بیٹوں کو سعودیہ میں بلوا کر وہاں سیٹ کروا دیں، ایسی اچھی نوکری تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ ہمارے بیٹے یہاں تو کام کریں گے نہیں، لیکن وہاں سلمان صاحب کی سفارش کی بدولت ان کو کام مل گیا، اور ملک سے باہر رہیں گے تو تھوڑے سے سیدھے بھی ہو جائیں گے۔ بیگم کی بات پر عمران نے بے اختیار سر اٹھا کر انہیں دیکھا تو یہ ان کے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ واقعی انہیں سلمان کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ دونوں بیٹوں کو سعودیہ میں سیٹ کروا دیں۔ انہوں نے دیر نہ لگائی اور اگلے ہی دن فون کر کے سلمان کو اپنا مدعا بیان کیا۔ سلمان صاحب کچھ دیر تو سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا کہ ساری عمر اتنی لمبی لمبی رقمیں بھیجی تھیں، نامعلوم وہ عمران نے کہاں کی تھیں کہ اب نوکری کے لیے بھی دونوں بچوں کو سعودیہ بھیجنا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنا خیال کو جھٹک دیا اور آمی بھر لی۔ عمران نے 2 روز کے بعد کی ٹکٹ کروا کر دونوں بڑے بیٹوں کو سلمان کے پاس بھجوا دیا۔ دونوں بھتیجے سلمان سے محبت کرتے تھے، یہ فطری خون کی کشش تھی۔ انہوں نے عزت و احترام کے ساتھ سلمان سے ملاقات کی۔ سلمان نے اپنے شیخ سے کہا دونوں کو وہیں اچھے کام پر لگا دیا، مگر اب ان کی ہمت جواب دے گئی تھی اور جلد از جلد اپنے وطن واپس لوٹنا چاہتے تھے۔ وہ اب سکون کی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ بھتیجوں کو خدا حافظ کہہ کر سلمان صاحب نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا، اپنا رخصت سفر باندھ لیا۔ اس کے قدموں نے جب وطن کی سرزمین کو چھوا تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ اس نے اپنی جوانی ان کے سارے خوبصورت دن اپنی بیوی سے دور سعودیہ میں کاٹ دیے،
اور اب جب وہ وطن واپس لوٹ کر آئے تو جانتے تھے کہ سب کچھ لوگ خوش دلی سے استقبال کریں گے۔ عمران تو مجھے دیکھ کر یقیناً رونے ہی لگ جائے گا، سلمان صاحب نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایئرپورٹ جانے سے پہلے عمران کو اپنی فلائٹ کی ٹائمنگ بتا دی تھی، مگر جس وقت ان کی فلائٹ نے کراچی میں لینڈ کیا وہ ویٹنگ ایریا میں کھڑے عمران کا انتظار کرتے رہ گئے۔ کافی دیر تک انتظار کرنے کے باوجود عمران نہ آیا۔ ان کے آس پاس موجود تمام مسافر اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے تھے، وہ تنہا کھڑے رہ گئے، یہاں تک کہ اب دوسری فلائٹ کے افراد آنا شروع ہو گئے تھے۔ آخرکار سلمان صاحب نے پاس سے گزرتی ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا اور اپنا سامان اس پر رکھ کر بیٹھ گئے۔ شاید عمران کو کوئی کام پڑ گیا ہو، انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ ٹیکسی گھر کی جانب روانہ تھی کہ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی ٹیکسی والے کو پیسے دیے اور اپنا سامان اٹھا کر گیٹ کے باہر رکھا۔ گھنٹی بجانے سے پہلے تک وہ بے حد خوش تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے لمحوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا مصیبت ہے، کون ہے باہر آ رہا ہوں۔ بھائی اتنی سخت گرمی میں بھی چین نہیں ہے لوگوں کو۔ اندر سے عمران کی خوف زدہ آواز آ رہی تھی۔ سلمان صاحب نے بے اختیار سر اٹھا کر سورج کو دیکھا۔ گرمی تھی مگر اتنی بھی نہیں جتنی سعودیہ میں پڑا کرتی تھی۔ شاید عمران اندر اے سی میں سو رہا تھا۔ دروازہ کھول گیا۔ عمران نے سلمان کو دیکھا تو ایک دم چونک سا گیا۔ شاید وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ آج سلمان نے واپس آنا ہے۔ ارے بھائی صاحب میں تو بھول ہی گیا، آپ کو ایئرپورٹ لینے جانا تھا۔ چلیے اندر آئیے، باہر بہت گرمی ہے، اس نے سرسری سے کہا۔ سلمان صاحب کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ سلمان صاحب نے پلٹ کر اپنا سامان کو دیکھا۔ عمران تو اندر بڑھ گیا تھا، وہ خود ہی اپنا سامان دھکیلتے ہوئے اندر لے کر آئے۔ اندر عمران نے انہیں صوفے پر بٹھا دیا۔ سلمان صاحب کو عجیب سا لگا تھا۔ وہ جو توقع کر کے آئے تھے کہ سب گھر والے گرم جوشی سے ان کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ خود عمران کا رویہ بھی لیا دیا سا تھا۔ سلمان صاحب نے بھی بھابھی کو پوچھا تو عمران نے بیزار سے لہجے میں کہا کہ بھائی صاحب وہ سو رہی ہے، دوپہر کے اس وقت اس کی نیند خراب کرنا ٹھیک نہیں ہے، شام میں جاگے گی تو آپ سے ملاقات کر لے گی۔ دونوں بیٹوں سے تو آپ مل ہی چکے ہیں، بیٹیاں دونوں اپنے گھر کی ہو گئی ہیں، صرف ایک بیٹا ہے وہ ابھی گھر آ جائے گا، آپ اس سے بھی مل لیجیے گا۔ عمران نے تفصیل بتائی اور سلمان صاحب اسے دیکھ کر رہ گئے۔ انہوں نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ گھر بے حد شاندار بنا ہوا تھا، بہت خوبصورت آرائش کی گئی تھی۔ دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ گویا کسی کروڑ پتی کا گھر ہو۔ عمران لاتعلق سا بیٹھا تھا۔ سلمان صاحب کو بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے پتہ کیا تو رضیہ اوپر والے پورشن میں رہتی تھی۔ انہوں نے عمران سے کہا کہ وہ اوپر چلے جا رہے ہیں۔ عمران نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اپنا سامان وہیں رکھ کر سلمان صاحب دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کے حصے میں آئے۔ اوپر پہنچتے ہی انہوں نے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ نیچے والے حصے میں جتنی خوبصورت سجاوٹ کی گئی تھی، اوپر والا حصہ تو معمولی سا تھا۔ دو کمرے جن کا رنگ نہ جانے کب کا اڑ چکا تھا، اب تو ننگی دیواریں نظر آ رہی تھیں۔ اوپر اے سی جیسی کوئی سہولت نہ تھی۔ ایک کمرے میں چھت والا پنکھا لگ رہا تھا جس کے نیچے پرانے سے بیڈ کے اوپر رضیہ لیٹی ہوئی تھی۔ آہٹ کی آواز سنتے ہی رضیہ نے باہر جھانکا اور سلمان کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر حیرت ہی حیرت بکھر گئی۔ وہ لپک کر کمرے سے باہر آئی۔ ارے سلمان آپ کب واپس آئے؟ تو مجھے بتایا نہیں۔ وہ بے حد خوش ہوئی۔ سلمان کے دل کو اطمینان سا ہوا تھا کہ جوان کے واپس آنے پر خوش ہوا تھا۔ رضیہ نے انہیں پانی اور کھانا دیا۔ ان کی طبیعت بے حد خراب ہو رہی تھی۔ کھاتے ساتھ ہی وہ بستر پر لیٹ گئے۔ شام کو عمران کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، سلمان صاحب نے دل ہی دل میں تہیہ کیا اور لیٹ کے شام کے وقت کا رضیہ نے انہیں جگا دیا اور اٹھ کر نیچے آئے تو عمران چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ سلمان نے انہیں بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ جواب میں عمران نے ایک بیزار نظر ان پر ڈالی۔ سلمان بھائی دراصل آج میرے آفس کی چھٹی ہے اور میرے پاس ہفتے میں ایک ہی چھٹی ہوتی ہے، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جا سکتا، اور ویسے بھی آپ کی جیب میں پیسے تو ہوتے ہی ہیں، آپ ٹیکسی منگوا کر خود ہی چلے جائیں۔ اتنا کہتے ہی عمران دوبارہ سے ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سلمان ہکا بکا کھڑا تھے۔ عمران کا یہ رویہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ تبھی ان کی نظر رضیہ پر پڑی۔ وہ انہیں خاموش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے انہیں سمجھ آ گیا کہ جو کچھ رضیہ انہیں دبے دبے لفظوں میں بتانے کی کوشش کرتی تھی وہ سب کچھ سچ تھا۔
سلمان صاحب نے خاموشی سے رضیہ کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر چلے گئے۔ رضیہ کے ہمراہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر کی تشخیص کے مطابق بیماری اپنی آخری سٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ علاج بہت مہنگا اور طویل تھا، مگر سلمان صاحب کچھ رقم بچا کر لے آئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس رقم سے اپنا علاج کروائیں گے۔ اگلے روز انہوں نے کاروبار میں شراکت کی بات کی تو عمران ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ سلمان کا گلا دبا کر اسے مار ہی ڈالے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ کون سا کاروبار، اس نے یہ سب کچھ اپنی محنت سے بنایا ہے۔ سلمان صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی زندگی انہوں نے جس بھائی اور اس کے بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں گزار دی، آج وہ بھائی ان سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ان کے سب کے لیے کیا ہی کیا ہے۔ وہ خاموشی سے اوپر والے حصے میں آ گئے، مگر حالات دن بدن مزید بدتر ہوتے گئے۔ سلمان اور رضیہ کا وجود لوگوں کے لیے ناکارہ تھا۔ سلمان پیسے نہیں بھیج رہا تھا اور رضیہ تو پہلے ہی گھر کے کام کاج سے کنارہ کشی کر چکی تھی۔ عمران کو کاروبار میں اچھا خاصا گھاٹا ہوا تھا، اسے مزید رقم چاہیے تھی، مگر اب وہ رقم کس سے لیتا؟ آخر سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا یہ گھر والا گھر فروخت کر دے گا۔ گھر کی قیمت اچھی خاصی لگ رہی تھی۔ عمران اور اس کی بیگم نے ایک نسبتاً چھوٹی جگہ پر گھر لے کر تعمیر کرنا شروع کر دیا تھا۔ گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو عمران نے سلمان کو بتائے بغیر اپنا گھر فروخت کر دیا۔ خود تو بیگم کو لے کر اپنے نئے گھر شفٹ ہو گیا، مگر سلمان اور رضیہ کو تب پتہ چلا جب نئے مالک مکان آ کر ان سے گھر خالی کرنے کی شدید بیماری اور غربت سے لڑتے ہوئے سلمان صاحب اور رضیہ ہکا بکا رہ گئے، مگر کیا کر سکتے تھے؟ خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا اور کرائے کے مکان میں جا بیٹھے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ سلمان کے پاس جتنی رقم تھی وہ اس کے علاج میں خرچ ہو گئی۔ گھر میں ایک وقت کا کھانا پکتا تو دوسرے وقت کے لیے سوچنا پڑتا کیا پکایا جائے۔ رضیہ نے محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا، جس کے بدلے اسے مہینے کے کچھ پیسے مل جایا کرتے تھے، مگر سلمان کی حالت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ وہ بس بستر کا ہو کر رہ گئے تھے۔ اور ایسے ہی ایک روز سلمان کے دونوں بھتیجے، جنہوں نے سعودیہ میں نوکری کر رکھا تھا، صحت مند جسم اور ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ وطن واپس لوٹ آئے۔ باپ نے ان کی شادی طے کر دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ حیران ہو گئی۔ یہ گھر وہ نہ تھا جو وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ شاید ابا نے دوسرا گھر لے کر تعمیر کروا دیا۔ دونوں لڑکے باپ سے چچا کے بارے میں پوچھنے لگے۔ عمران نے سرسری سے بتایا، اب کہیں وہ گھر لے کر رہتا ہے۔ دونوں بھتیجے چچا کے احسان مند تھے۔ 2 سال سعودیہ میں رہ کر وہ جان گئے تھے کہ وہاں رہنا کتنا آسان نہیں تھا۔ وہ چچا سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے، اس لیے پوچھتے پوچھتے ان کے گھر پہنچے، مگر گھر کا دروازہ کھولتے ہی وہ منظر انہوں نے دیکھا، ان کی چیخیں نکل گئیں۔ سامنے ہی چارپائی پر سلمان اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ دونوں بھتیجے لپک کر سلمان کے پاس جا پہنچے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چچا کے گھر کی یہ حالت اور خود بستر مرگ پر پڑا ہوا چچا، انہیں سب کچھ سمجھا گیا۔ سلمان نے امید بھری نظروں سے دونوں بھتیجوں کی جانب دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دیجیے چچا جان، آپ نے ہم سب کی زندگی بنا دی، ہمیں احساس کرنا چاہیے تھا، ہم سب آپ کے احسان مند ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سلمان کے چہرے پر اطمینان بکھر گیا۔ اسے یوں لگا کہ اس نے زندگی بھر کی محنت کا صلہ پا لیا، اور اسی کے ساتھ ہی اس سے خاموشی سے آنکھیں بند کر لی۔